الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے پرو ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوقت و سنج و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر و جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے سامعین محترم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج کر بہت بڑا احسان کیا ہے تو رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم تو یہ ولی کیا ہوتا ہے آخر ولایت کیا ہے اس کے بارے میں آج موضوع میرا یہ ہے رب کریم نے جب تبلیغ کا سلسلہ انبیاء سے چلتا ہوا اولیاء تک پہنچا نبی کریم علیہ السلام تک سب نبیوں نے تبلیغ کی حضور پر دین مکمل ہوا جب دین کو آگے پھیلانے کا سلسلہ شروع ہوا تو اسے پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چن لیا ان چنے بندوں کا نام ان چنے بندوں کو ولی کا نام دیا گیا اولیاء کا درجہ دیا گیا ان کو نیک بندوں میں شامل کیا گیا تو رب کریم نے ان بندوں کو ایک صف میں چن لیا تاکہ وہ اس دین کو ہم تک پہنچائیں ہم تک پہنچانے کے لیے جو انہوں نے تکلیف برداشت کی جو انہوں نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے دن رات انتھک محنتیں کی وہ خاص وہ بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل تھا وہ دین کو اپنے جو عوام الناس ہے ان لوگوں کو دین پڑھایا کرتے تھے پڑھایا کرتے تھے راتوں کو اپنے رب کے ہاں وہ سجدے اور قیام کیا کرتے تھے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کو سجدے اور قیام کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں جو دین کو پھیلانے کے لیے دین کو آگے پہنچانے کے لیے اور آگے قیامت تک اس دین کو قائم رکھنے کے لیے اپنے رب کے ہاں لو لگائے جاتے ہیں لیکن آج ہمارے ہاں ہر چیز کی پہچان ہے اگر ہم دکاندار کے پاس جائیں تو اگر وہ گھی دے دے ہمیں اصلی اور نقلی کی پہچان ہے دوست اور دشمن کی پہچان ہے غدار کی پہچان ہے اپنے اندر غلط اور صحیح کی پہچان ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے اندر ایک چیز کی کمی ہے ہمیں صرف پہچان نہیں ہے تو اللہ کے ولی کی پہچان نہیں ہے آج ہم نے ان کو اللہ کا ولی مان رکھا ہے جن کے آج نام بھی مختصر ہیں جنہوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے جو اپنے ناموں کے آگے پتہ نہیں کیا کیا سستے لگا کے بیٹھتے ہیں کوئی تو کہتا ہے کہ میں رسولی ہوں کوئی رسولی شاہ ہے کوئی ڈنڈے شاہ ہے کوئی بیتی ہے کوئی کس طرح کا ہے کوئی جگہ شاہ ہے کوئی اس طرح کا ہے کوئی کتیا والی سرکار ہے ایسے پیروں کو ہم نے اپنے مرشد کامل مان رکھا ہے وہ اپنے درباروں پر پھر سال بعد میلہ لگایا کرتے ہیں جہاں پر بے انتہا ڈرامے بازی ہوتی ہے وہاں پر جناب مجرے لگائے جاتے ہیں جانور لگائے جاتے ہیں کہیں تو گیدڑ لگائے جاتے ہیں کہیں اونٹ رہتے ہیں کہیں آتش بازی کی جاتی ہے اس کے بعد جو پیر ہیں ان کی عزت اور نفس میں کوئی بھی کمی نہیں آتی
اس طرح ایک مولوی صاحب سے جاہل مرید نے کہا کہ میرے پیر صاحب کا 12 سال سے تو وضو ہی نہیں ٹوٹا، انہوں نے وضو کیا تو وضو ہی نہیں ٹوٹا۔ تو پیر صاحب نے کہا انہوں نے وضو کیا ہوگا تو وضو ٹوٹا ہوگا نا، جب وضو ہی نہیں کیا تو وضو کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو مرید اپنے پیر کے پاس چلا گیا، کہنے لگا کہ یہ جو عالم ہے، پیر ہے، جب یہ فلسفہ ان جاہل پیروں کا عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں تو پیر صاحب بڑے اطمینان سے کہتے ہیں ناجی نا آپ پریشان نہ ہو، مولوی اور علماء کا جو ہے نا، مولوی اور پیروں کا یہ تو مڈ گالا ہے، یہ تو مڈ گالا ہے، یہ تو چلتا ہی رہنا ہے۔ جناب ایک بھوک مار دی، 50,000 حاصل کر لیا، کسی کو کہا تم بکرا لے آؤ، فلاں سینگ والا ہو، فلاں اتنا وزن ہو اس کا، فلاں رنگ ہو، تو ایسے کام کر کے عوام کو دین سے بھٹکا کر اپنی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح جب اولیاء اللہ اس سرزمین پر آئے، انہوں نے اپنے رب کا ان کو قرب حاصل تھا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، ایک شہر میں مقیم تھے، تو آپ اپنے رب کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے، اپنے رب کو منانے میں لگا رہا کرتے تھے کہ ان کے شہر میں ایک فاحشہ عورت آ گئی جس نے شہر کا نظام درہم برہم کر دیا۔ وہاں پر کچھ لوگوں کو اپنے در مائل کرنا شروع کر دیا، لوگ بے حیائی اور بے شرمی میں شامل ہو گئے، کافی جگہ یہ بات دور دور تک پھیل گئی۔ ایک شخص آیا، آپ کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا جی اس عورت نے یہ بے حیائی اور بے شرمی کا لبادہ اور رکھا ہے۔ آپ اس کے گھر کے سامنے چلے گئے، وہاں پر آپ نے ڈیرا ڈال دیا، اللہ ہو کی صدا بلند کر دی۔ اس عورت نے دیکھا کہ کہیں وقت گزر گیا، کوئی شخص آیا نہیں، تو اس نے کہا اپنے نوکروں کو جاؤ باہر جا کے دیکھو کہ آمد برفت بھی لوگوں کی بند ہو چکی ہے، کوئی آ کیوں نہیں رہا؟ جب وہ باہر نکلے انہوں نے دیکھا حضرت بایزید بسطامی باہر بیٹھے اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو تم نہیں کر رہے ہو میں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے جا کے اس فائشہ کو بتایا کہ وہ تو رب کی یاد میں ایک درویش بیٹھا ہے۔ تو اس عورت نے کہا جاؤ اسے جا کر کہو یہ رب کو منانے کی جگہ نہیں ہے، جائے کسی مسجد میں جا کے بیٹھے، کہیں اور جا کے بیٹھے، اپنے درویشی کرتے کہیں اور جا کے چلائے۔ آپ نے فرمایا، وہ نوکر باہر آئے، انہوں نے یہی بات کہی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اسے ملنے کی رقم 200 درہم ہے۔ آپ نے کہا میں دینے کو تیار ہوں۔ آپ اندر چلے گئے، اس سے کہا یہ لو 200 درہم۔ اس نے کہا کیا بتائیں؟ آپ نے کہا جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ وہ کہنے لگی میں کروں گی۔ آپ نے فرمایا جاؤ غسل کر کے آؤ، صاف پاک کپڑے پہن کے آؤ۔ جب وہ واپس آئی تو آپ نے کہا مصلے پہ کھڑی ہو جاؤ، نماز ادا کرو۔ جب وہ سجدے میں گئی تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے، یا رب میرا کام تھا اسے سجدے میں لے کے آنا، یا رب کریم اب تیرا کام ہے اس کے دل کو پھیرنا۔ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک فاحشہ عورت کو رب کے قریب کر دیا، رب کے نزدیک کر دیا۔ آج ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، مرشد کامل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسے لوگوں کی جو جناب بھنگ پی کر، نشہ کر کے، شراب کر کے، جس کو یہ نہ پتا ہو وضو کیا ہے، نماز کیا ہے، فرائض کیا ہے، نماز نہ حج نہ زکات نہ شریعت نہ حقیقت نہ ذکر نہ فکر کیا ہے، وہ آج پیر بنے بیٹھے ہیں۔ جب ان کو آپ اس حقیقت سے کسی کے سامنے پردہ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آج ہماری پتہ کیا ہے، یہ جو مولوی نماز پڑھتے ہیں یہ تو نماز ہی نہیں ہے، اصل میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ حقیقی اور شرعی نماز ہے، یہ ہماری نماز سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو وہ ایک پنجابی کا ایک سادہ سا شاعر ہے، اس نے کہا یہ وہ نماز پڑھتے ہیں جو پڑھی ہے نہ نیتی ہے نہ قضا کیتی ہے نہ کبھی پڑھی ہے، یہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں بھی اس کی ترغیب کرتے ہیں آپ ہمارے مرید ہو جائیں، جلدی سے آ جائیں۔ پیر بھی ایسے بنا لیے کہ جو رب تک جانے سے روکیں، نہ کہ وہ پیر بنیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام، اپنے حبیب کریم صحابہ کا پیغام، حضرت امام حسین کے طریقے پہ چلنے والے لوگ، ہم ان کی تلقین ضرور کرتے ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگوں کو اپنا سردار مانتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے طریقے سے چلتے ہیں، غوث اعظم کے پیروکار ہیں، داتا علی اجمیری کے پیروکار ہیں، معین الدین چشتی اجمیری کے پیروکار ہیں، جنہوں نے یہ کہہ کر اپنی مرشد کامل ایسا ہوتا ہے جن کے پاس فیض یاب ہونے کے بعد کہہ دیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص
سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح اور غلط کا پہچاننے کا طریقہ عطا فرمائے اور کامل مرشد کی صحبت نصیب فرمائے۔ رب کریم اپنے جزا سے ہم سب کو دین کا سچا پیروکار بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی سنایا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔